السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا محترم کلام ہے جو قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کی ہدایت کا بہترین سامان ہے۔ یہ الہامی کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اور اس کا معنی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ صورتیں ہوں یا آیات ہوں، اس کے جملے ہوں، یہ سبھی اپنے اندر بے شمار اسباق سموئے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں یہ چاہیں گے کہ قرآن مجید کی چند چیدہ منتخب شدہ صورتوں کو اور ان کے خاص پہلوؤں کو آپ کے سامنے واضح کریں تاکہ قرآن فہمی اور قرآن مجید پر عمل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذہن میں آنے والے سوالات ہیں ان کا جواب ہمیں مل جائے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الملک سے۔ سورۃ الملک مکہ میں یہ سورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس سورت میں بنیادی طور پر جو باتیں سمجھائی گئی ہیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، کہ اللہ تعالیٰ ہی شہنشاہ ہے، اسی کا ہی اقتدار ہے اور اس کے اقتدار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اسی کا کنٹرول ہے اور اسی کا غلبہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شفاعت لرجل، ان 30 آیات نے ایک ایسے شخص کے لیے سفارش کی جو گناہ گار تھا، مگر حتی غفر لہ، اس کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن کے اس شخص کو معاف کر دیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں، اور یہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ شفاعت لصاحبہا حتی غفر لہ، کہ اس صورت نے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کی حتیٰ کہ اس کو معاف کر دیا گیا۔ مستدرک میں بھی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر۔ قرآن مجید کی صورت تبارک جو ہے، یہ ایسی صورت ہے جو عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سوچ سمجھ کے پڑھا جائے تو یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، اس کو پرے کرتی ہے۔ تو ناظرین محترم، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود بھی اس صورت کو ہر رات سونے سے قبل پڑھا کرتے تھے، اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس صورت کا موضوع جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ ہے اللہ رب العالمین کا اقتدار، اس کی بادشاہت، کامل بادشاہت جس میں ذرہ برابر کمزوری نہیں ہے، اور پورا اقتدار اور اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارکا، بڑی بابرکت ذات ہے، الذی، وہ کہ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ برکہ کس کو کہتے ہیں؟ برکہ کسی شے کی گروتھ کو کہتے ہیں، بڑھنے کو کہتے ہیں، اضافے کو کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی کیسے ہے؟ ناظرین، اندازہ کر لیجئے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں یہ زمین سے اگی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. اس پانی میں بھی یہ قدرت رکھی کہ وہ زمین پھاڑ کے بیج کے اندر چلا جائے اور بیج کو پھاڑ دے، اور پھر بیج کے اندر بھی یہ قدرت رکھی کہ اس پانی کا اثر لے کے اپنے آپ کو پھاڑ دے، اور زمین کے اندر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پھاڑ کے زمین کا سینہ چیر کے یہ باہر نکلا اس کا پودا. اب یہ برکت یہاں سے شروع ہوتے ہوتے ایک خوراک بنی جو ہمارے سامنے آئی، ہم نے اسے کھایا، تناول کیا، وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ بن گیا. یہ کون کر رہا ہے سارے کام؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے اپنے آپ کو فرمایا تبارک. بہت بابرکت ہے وہ ذات، الذی بیدہ الملک، وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ہاتھ میں بادشاہت، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے 2 ہاتھ ہیں، اور دونوں، آپ فرماتے ہیں دونوں دائیں ہیں. اور یہ ہاتھ میں بادشاہت کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید بڑائی کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اللہ اکبر ہے. اس کی ذات کا ایک حصہ جس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں، جس کا اس نے خود ذکر کیا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ ساری بادشاہت ہے. اور اس ہاتھ کا ذکر سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. اللہ تعالیٰ کل قیامت کو زمین کو اپنی مٹھی میں اور سارے آسمانوں کو لپیٹ کے ایک نقطے کی طرح اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لے گا. یہ اس کی ذات ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں بادشاہت ہے. یہ بادشاہت بہت بڑی چیز ہے. انسان محتاج ہوتا ہے کتنا بڑا ہی بن جائے اس بادشاہ کا جو شہنشاہ ہے، جو مالک الملک ہے. تو اللہ کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی اس نے اگر یہ بادشاہت اس پوری کائنات پہ اپنی قائم کر رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے ہر شے کو آزادانہ چھوڑ دیا ہے، بلکہ پوری قدرت میں ہے. ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری دسترس میں ہے. اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہ ہے ایک اناؤنسمنٹ، ایک اعلان کہ میں ہی ہوں، بڑی بابرکت ذات ہوں. اضافہ بھی کر رہا ہوں، بڑھا بھی رہا ہوں، اس کائنات کو وسعت بھی دیتا چلا جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری قدرت بھی رکھتا ہوں، کمزور نہیں ہوں. الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم، کہ تم میں کون ہے احسن، زیادہ بہترین، عملا، عمل کے اعتبار سے. وہوا، اور وہ العزیز، غلبہ رکھنے والا ہے، غالب ہے. الغفور، جو بہت بخشنے والا بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت بتائی کہ میں قادر ہوں تو کیسا ہوں. میں نے موت کو بھی تخلیق کیا اور حیات کو بھی تخلیق کیا.